سلطان محمود غزنوی اور ہندو دھرم کی شہزادی کا واقعہ۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل میں راستے سے بھٹک گئے تھے۔ عصر کا وقت تھا، سورج ڈھلنے کی طرف تیزی سے گزر رہا تھا۔ سلطان راستہ تلاش کرنے کے لیے سرگرداں تھے کہ سلطان کی نظر جنگل میں ایک ہندو دھرم کی لڑکی اور اس کی کنیز پر پڑی، جو شاید شکار پر آئی تھی۔ اس بات سے بے خبر دریا میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک خونخوار ریچھ کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان کا تیر ریچھ کے آر پار ہوتا، ریچھ اپنے پاؤں کا ایک پنجہ کنیز لڑکی کو مار چکا تھا، اور اتنے میں شہزادی اپنا تیر کمان سیدھا کرتی تو شاید دیر ہو چکی ہوتی۔ سلطان نے 3 تیر اس ریچھ کے جسم میں پیوست کر دیے اور ریچھ وہیں ڈیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ ایسی مہارت اور بہادری دکھانے والا کوئی جنگجو سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کی ریاست کی مہاراجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا بے حد شکریہ۔ میں اپنے پتا سے کہہ کر تمہیں اپنی فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلواؤں گی۔ ویسے تو تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے ہو، بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان نے کہا، جی میں سپاہی ہوں، لیکن کسی اور فوج کا، اور دور کے سفر پر ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنی شناخت چھپائی۔ سلطان نے کہا، چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں گزارنی پڑے۔ سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ سے، خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں اپنے لیے حیات دیکھ چکی تھی اور اپنے آپ کو سلطان کے پاس محفوظ جان چکی تھی۔ جنگل کی خاکدار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیرہن جگہ جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ کی وجہ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو سخت پتھروں پر اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یہاں آرام کر لیں۔ اندھیرا چھا گیا اور اس گھنے جنگل میں رات کے وقت سفر مزید دشوار ہے۔ کل صبح نکلیں تو ہم آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ شہزادی اپنی قیمتی مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات گزار نہ سکے گی، تو سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ چادر اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور پتھر سے ٹیک لگا کر اپنے پاؤں پسار لیے۔ شہزادی کی نظریں مسلسل سلطان کی طرف تھیں، جو قریب ایک پتھر پر بیٹھے پتھر کو رگڑ کر آگ جلانے میں مصروف تھے۔ آگ جل گئی اور اس کی چمک سے سلطان کا نورانی وجاہت والا چہرہ بھی چمک اٹھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تمیم کیا اور نماز پڑھنے لگے تو شہزادی نے یہ دیکھ کر کہا، اوہ یہ مسلمان ہیں، شاید یہ غزنی فوج کے لٹیرے ہیں جو بیس، گائے اور بکری تک کا ماंس کھا جاتے ہیں۔ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر شہزادی نے سوچا کہ اگر یہ لٹیرے بدمعاش ہوتے تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتے، اور شہزادی نے ان کے ساتھ بیتا وقت یاد کرنے لگی جو ان کے ساتھ بسر کیا، تو شہزادی کا دل ایک بار پھر یقین و اطمینان سے بھر گیا۔ سلطان نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کرتے ہوئے زوروں کو تار رونے لگے اور اپنے جیب سے ایک خنجر نکال کر اپنے پاؤں پر رکھ دیا اور مسلسل دعا کرتے رہے۔ شہزادی نے یہ دیکھ کر سوچا کہ جوان مرد میرے ساتھ گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی پھینک کر گئے تھے۔ یہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تھے کہ پیچھے آنے والے کو راستہ معلوم ہو سکے کہ اس کے ساتھی یہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تھوڑے سفر کے بعد سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر پہنچے۔ دور کہیں کسی گاؤں کے آثار نظر آئے تو سلطان نے کہا، یہ گاؤں آپ کی ریاست کی حدود معلوم ہوتا ہے؟ شہزادی نے کہا، جی ہاں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا جو جلدی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ شہزادی نے کہا کہ ہمیں 2 سرپٹ گھوڑے دیے جائیں اور اس سپاہی کو کچھ خشک اناج بھی دیا جائے۔ شہزادی نے کہا کہ اے اجنبی، ہمیں بڑی حیرت ہوئی، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو کہ ساری رات تم خنجر سے اپنے زخم کریدتے رہے، میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھی؟ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے ہماری جان بچانے کے بدلے۔ سلطان اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہزادی سے کہا کہ زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زرد نہ پہنچا سکے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی نے کہا کہ کیا آپ کو یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملنے کے لیے کئی لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے شہزادی سے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری روح پر تھی کہ میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا ہے، لیکن میری روح پر یہ داغ لے کر کیسے اپنی نبی پاک کی
بارگاہ میں حاضر ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی سلطان کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار تھا۔ یہ کہ سلطان نے اجازت چاہی تو شہزادی نے کہا اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار میان میں ڈالی اور گھوڑوں کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنی کی عظیم و شان فوج کا سپہ سالار اعظم ہوں اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! یہ تھے اللہ اور رسول کے پکے اور سچے غلام، اور ایسے تھے اسلامی سلطنتوں کے حکمران اور سپہ سالار۔ آج ان کے نقش قدم ہمارے لیے راہ نجات سے کم نہیں۔